बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मुसव्वर ज़ंजानी साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और रूहानी सिलसिले ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ भी है। रूहानियत पर भी बहुत गहरी इनकी उनसियत भी है और ग्रिप भी है। आज जो मैंने टॉपिक डिस्कस करना है ज़ंजानी साहब से, उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। औज शम्स का वक्त आ गया जुलाई में, ये किस डेट को होगा और ये औज शम्स बेसिकली होता क्या है और आप लोगों की ज़िंदगियों में इसके क्या असरात होंगे और आपकी ज़ोडिक साइंस पर क्या असरात होंगे, आप लोगों के रिलेटेड मैंने बात करनी है। और कबूलियत का वक्त भी इस वक्त में होता है। ये घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी है जो जुलाई में आई है, तो ये डिस्कस करना है मैंने ज़ंजानी साहब से। ज़ंजानी साहब इसको डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? करम अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया। ज़रा आपकी मोहब्बत और हमारे देखने वालों की मोहब्बत है कि वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं आपकी खूबसूरत वीडियोस का, कि आपके चैनल की तवस्सुत से लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी रहनुमाई जो है वो किसी भी तौर के ऊपर मिल सके। सर वो मेरा नहीं, आपका इंतज़ार कर रहे थे एक्चुअली। सर आज का जो टॉपिक है औज शम्स के वाले से, इसके वाले से सर बताइए ताकि लोगों तक ये इसके फ़वाइद भी पहुंच सकें और इससे वो रहनुमाई भी हासिल कर सकें। देखिए कौकब, जब हम बात करते हैं ना शम्स की, जी तो अल्लाह ताला ने शम्स को इस एतबार से तख्लीक किया है ठीक है। कि आप पूरी कायनात में देखें, पूरी सोलर सिस्टम में देखें, ऐसे तो हमारा जो अपना मिल्की वे का सोलर सिस्टम है, उसमें सूरज ने हर चीज़ को अपने महवर के गिर्द घुमा रहा। बिल्कुल। और अगर सूरज की ये कशिश या सूरज का ये एक डिस्टेंस जो है अपने महवर के गिर्द हर चीज़ को सर्कुलेट करवाना, जी ये अल्लाह की कुदरत के तौर के ऊपर किसी भी तौर पे अगर डिस्टर्ब होता है, जी तो हर चीज़ जो है वो जाके सूरज में गिर जाएगी। ऐसे ही। तो इसी एतबार से अल्लाह ताला ने सूरज को हमारे लिए एक नेमत के तौर के ऊपर तख्लीक किया है। बिल्कुल ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी कायनात में जितने भी हशरात हैं, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, जिनमें ऐसे आप ही। देखें पौधे आ जाते हैं, कि ऐसे ही। पौधों को सूरज की रोशनी अगर नहीं मिल रही, तो पौधा जो है वो हरा-भरा नहीं होगा। ऐसे ही। और अगर उसी पौधे को आजकल का जिस तरह बहुत एक्सट्रीम वेदर चल रहा है, जी जी हमारे लाहौर में, कराची में, दीगर शहरों में, जी एक्सट्रीम वेदर्स में भी अगर आप लोग पौधों को रखते हैं और उनको प्रॉपर्ली तौर के ऊपर निगहदाश्त नहीं हो रही, बिल्कुल तो पौधा तब भी सूरज की ज़्यादा तपिश मिल जाने की वजह से जल जाता है। ऐसे ही। तो इस एतबार से सन को समझना, सूरज को समझना, क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी में सूरज जो है ये रिलेट करता है पावर के साथ, ठीक है। ताकत के साथ। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके जायचे में सन कमज़ोर हो, वो लोग तमाम ज़िंदगी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको ऐसे अपनी ही। मेहनत का, स्ट्रगल का वो फ़ायदा या वो रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा था जो कि उनको मिलना चाहिए। इसी एतबार से या जो लोग चाहते हैं कि उनको लोग इज़्ज़त दें, बिल्कुल प्रेफ़रेंस दें, पॉज़िटिविटी मिले, या फिर कोई लोग चाहते हैं कि उनको हुकूमती ओहदों के ऊपर कोई पोज़ीशंस मिलें, जी या कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, वहाँ से फ़ायदा फ़ेवर मिलना शुरू हो। तो इसी एतबार से ऐसे लोगों के लिए ज़ायचे में सन का स्ट्रॉन्ग होना, जी और अगर उनके ज़ायचे में सन स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो चाहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ से फ़ायदा उठाएँ, जी फ़ेवर उठाएँ, वो चाहते हैं कि वो जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी इज़्ज़त बढ़ जाए, लोग उनको अट्रैक्ट करना शुरू करें, बिल्कुल लोग ठीक उनको प्रेफ़रेंस दें, ठीक लोग उनको किसी न किसी तौर के ऊपर हौसला अफ़ज़ाई करना शुरू कर दें, या वो जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का उनको सिला और फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल तो इस एतबार से पूरे साल में अल्लाह ताला ने मख़सूस टाइमिंग सन के इस तरह के रखे हैं कि जिस टाइमिंग्स में आप दुआ करें, जी कुरानी वज़ाइफ करें, ठीक है। या कोई कुरानी नक्श लिख के या लिखवा के अपने पास अगर आप रख लें, तो उस मख़सूस टाइम की बरकत आपको अपनी ज़िंदगी में मिलती रहती बिल्कुल ठीक। है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स जो है किसी टाइम के ऊपर उसकी शादी हो रही है, जैसे कि कोई भी शख्स है, उसकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट या अहम इवेंट होगा, स्पेशली हमारी बहनों की ज़िंदगियों में, कि आपका जो शादी का टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर आप एक सेंटर ऑफ फ़ोकस्ड कंसंट्रेशन होते हैं, जी कि तमाम लोग जो है वो आपकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। ठीक। अगर आप उस टाइम की जो पिक्चर उतार लेते हैं, तो आपकी थ्रू आउट द लाइफ वो पिक्चर जो है वो आपकी उस टाइम की एक याद बन के रह जाती है। बिल्कुल और जब आप भी कभी उस पिक्चर को देखेंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी, एनर्जी लेवल और ऐसे वो ही। अच्छी यादें जो हैं आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगी। बिल्कुल तो इसी एतबार से अल्लाह ताला ने पूरे साल में, बल्कि पूरे महीने में और इवन हर दिन में भी, सातों की सूरत में, बिल्कुल प्लानिटरी एस्पेक्ट्स की सूरत में,
چاند کی منازل کی صورت میں، چاند کے ہاؤسز میں، ٹھہراؤ کی صورت میں. اور اسی اعتبار سے جو بادشاہ فلک شمس ہے، کیونکہ اس کو ہم لوگ اپنی اسٹرالوجی میں بادشاہ فلک بولتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ریلیٹ کرتا ہے کنگ سے، ٹھیک ہے. کنگ شپ سے. اور کیونکہ جن لوگوں کے ذائچے میں سن یا تو ان کے ذہن کے گھر میں ہو، یا ان کے ذہن کے گھر کو، سوچ کے گھر کو ناظر ہو، یا ان کے ذہن کے رولنگ پلانٹ کے ساتھ اس کی کوئی امپیکٹک پازیٹیو نظر بن رہی ہو، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے جس محور میں ہو، جس سرکل میں ہو، جو بھی کام کر رہے ہوں، اس میں ان کا رتبہ جو ہے وہ ایک بادشاہ کا رتبہ ہوتا ہے. ٹھیک. وہ کسی دوسرے کی بات کو اپنی بات کے اوپر جو ہے وہ پریفرنس نہیں دے پاتے. بالکل. تو اسی اعتبار سے ایسے لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کو حصول مراد مل جائے، چاہے وہ حصول مراد کوئی بھی ہو، لیکن شرعی طور کے اوپر نیک اور جائز ہونی چاہیے، جی. کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جس میں ان کی حصول ملازمت ہے، بزنس ہے، پارٹنرز کی نظر میں عزت ہے، گھر والوں کی نظروں میں عزت ہے، دوستوں کی نظروں میں عزت ہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کریج آ جائے، انرجی آ جائے، پازیٹیوٹی آ جائے، وہ اپنی زندگی میں لگژریز کو حاصل کریں، وہ جو خواہش کریں اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دے. تو اس اعتبار سے اوج شمس کا جو ٹائم ہوتا ہے، دو ٹائمنگز آتے ہیں پورے سال میں، ایک آتا ہے شرف شمس، ایک ہوتا ہے اوج شمس. اچھا. یہ دونوں ہی بہت خوبصورت ٹائمنگز ہیں. ٹھیک ہے. شرف شمس جو ہے جیسے ایگزالٹڈ ہے شمس کا، یہ بھی پورے سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، چاہے ویسٹرن اسکول آف تھاٹ ہو، چاہے ویدک اسکول آف تھاٹ ہو، دونوں اسکول آف تھاٹس میں ایک ہی دفعہ سال میں، اور یہ فکس ڈیز ہیں، ہر سال یہ انہی ڈیز کو رپیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سن کا جو سرکل ہے وہ پورا ایک فکس سرکل ہے. اسی اعتبار سے اس دفعہ ہمارے پاس جو ٹائم آ رہا ہے اوج شمس کا، یہ ہمارے پاس جولائی میں آ رہا ہے، اور یہ جولائی کو سٹارٹ ہو رہا ہے 10 جولائی کو رات کو 11:58، یعنی کہ رات کو 11:58 کے اوپر پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق. ٹھیک ہے. 11 تاریخ کا یہ پورا دن رہے گا، 11 جولائی. اس کے بعد یہ 12 جولائی کا بھی پورا دن رہے گا. اچھا. اور 12 جولائی، بلکہ 12 جولائی کا پورا دن نہیں رہے گا، جیسے 11 جولائی کی ڈیٹ چینج ہوگی 12 جولائی کو رات کو 1:08 کے اوپر یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے کہ 11 دن کا، یہ 11 جولائی کا پورا ٹائم رہا، کیلنڈر ڈیٹ چینج ہوئی، 12 تاریخ ہوئی، ٹھیک. اور 12 تاریخ کو جیسے کیلنڈر چینج ہوا رات کو 1:08 کے اوپر یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ٹائم ایسا ہے جو کہ ہمارے ویورز، ہمارے دیکھنے والے جو بہن بھائی ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی خواہش کے مطابق، اپنے حصول مراد کے مطابق، جو بھی آپ کا مقصد ہو، نیک ہو، شرعی ہو، جائز ہو، اس میں آپ ایک قرآنی عمل، آپ چھوٹا سا قرآنی عمل ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. چاہے وہ آپ کی کوئی دعا ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی مراد ہو، کوئی عزت ہو، کوئی رسپیکٹ ہو، کوئی بھی آپ کا مقصد ہو. اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پورے دن میں جو کہ 11 جولائی کا ٹائم ہے، اس میں آپ نے صرف یہ چیک کرنا ہے کہ سن کی سات کون سی آ رہی ہے. سات نکالنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ لوگ زنجانی جنتری سے بڑی بآسانی سے نکال سکتے ہیں، یا آپ اس کو گوگل بھی کر لیں گے کہ سن کا جو ٹائم ہے پورے 11 جولائی میں کون سا ٹائم ہے، وہ آپ کو نکل آئے گا اپنی اپنی سٹیز کے مطابق، اپنے اپنے ٹائم زونز کے مطابق. 11 جولائی کو صرف آپ نے سورج کی سات میں آپ نے 10 مرتبہ سورج شمس جو ہے اس کو پڑھنا ہے. اور اگر آپ 10 مرتبہ سورج شمس نہ پڑھ سکیں تو ایک مرتبہ سورج شمس کو آپ نے لکھنا ہے. اس کو لکھ کے آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، محفوظ کر لینا ہے. اور اگر آپ کے پاس فیسلٹی ہو کہ آپ اس کو زعفران سے لکھ سکیں، آپ اس کو آب زمزم کے پانی سے زعفران کی تھوڑی سی آپ وہی لیکوڈ سا تھوڑا سا تھک بنا کے اس سے لکھ لیں. یا پھر اگر یہ فیسلٹی نہ ہو تو پھر آپ کے پاس جو بھی قلم ہو، روشنائی ہو، سیاہی ہو، اس سے بھی آپ سورج شمس کو ایک صاف کاغذ کے اوپر لکھ کے دعا کر کے اپنے لیے اپنے نام اور والدہ کے نام کے ساتھ لکھ کے رکھ لیتے ہیں. اور جس مقصد کے لیے آپ دعا کر کے رکھ رہے ہیں تو اس کو باپرہیز آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. اس کو آپ لکھ کے رکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم کرے گا کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس کو لکھ کے رکھا ہے، آپ کا ایک تو وہ مقصد انشاءاللہ بہت جلد پورا ہو جائے گا. لیکن اس کو صرف آپ نے اپنے پاس لکھ کے رکھ نہیں لینا، اس کے ساتھ آپ نے روزانہ ڈیلی بیسس کے اوپر کم سے کم 1 مرتبہ یا 10 مرتبہ، جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکیں، سورج شمس آپ نے ضرور پڑھنی ہے، تاکہ جو عمل آپ نے اوج شمس میں شروع کیا ہے اس کا بینیفٹ آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر ملنا شروع ہو. اور جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو اس مقصد کے بعد آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ انشاءاللہ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اندر آپ کا جو بھی جائز نیک مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. زنجانی صاحب، اگر میں پوچھوں زوڈک سائنس کے حوالے سے، مطلب ہر زوڈک سائنس پہ اس کے ڈیفرنٹ امپیکٹس ہوں گے یا کیا؟ اوبویسلی ہر زوڈک سائن کے اوپر اس کے ڈفرینٹ امپیکٹ ہوں گے. اچھا. اور وہ امپیکٹ کو ہم لوگ اس طرح دیکھیں گے کہ سن کی پلیسمنٹ جس ہاؤس میں ہوگی اس ہاؤس کے اکارڈنگلی اس کی پلیسمنٹس ہوں گی. اچھا. جیسے کہ ایگزالٹڈ میں
सन کی پلیسمنٹ ایریز میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ ہم اس کو ڈیٹ کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ میں جو ٹائم بتا رہا ہوں یہ میں بتا رہا تھا ویسٹرن اسکول آف تھاٹ کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے. اب ہم اس ٹائم کو اگر دیکھتے ہیں اور اس ٹائم کو ہم لوگ یہاں پہ اپنی اسٹالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ویسٹرن اسکول آف تھاٹ میں بھی چیک کر لیتے ہیں, تو اس ٹائم پہ جو سن کی پلیسمنٹ ہوگی یہ ہوگی جیمنائی میں. اچھا. اس دن ٹھیک ہے. اس دن جیمنائی کی پلیسمنٹ کیونکہ سن میں ہوگی, اور سن میں پلیسمنٹ ہونے کے اعتبار سے فار ایگزامپل ایریز والے ہیں, ایریز والوں کو سفر میں اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ سبلنگس کے ساتھ چیزوں میں بہتری اور پازیٹیوٹی ملنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. ٹورس والوں کو فائنینشلی طور کے اوپر بینیفٹس یا فیورز ملنا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے. جیمنائی والوں کو کانفیڈنس, پازیٹیوٹی, لیڈرشپ کوالٹیز, وسعت قلبی, وسعت نظری, یہ تمام تر بینیفٹس ملنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. کینسیرینز والے جو ہیں ان کے تھوڑے سے ایکسپینسز بڑھ سکتے ہیں. اچھا. تھوڑے سے شاہانہ مزاجی کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں, ان کو چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لیو والوں کو دیکھا جائے تو لیو والے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے, سوشلی طور کے اوپر لنکس کو گرو کرنے کی کوشش کریں گے بالکل. کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر ان کے لنکس گرو ہو جائیں, چیزیں پازیٹیو ہو جائیں, بہتر ہو جائیں. ورگو والوں کو دیکھا جائے تو ان کی عزت, رسپیکٹ اور کریئر کا گراف اوپر کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. لبرنز والوں کو دیکھا جائے تو لبرنز والوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو کہ ان کے آبائی شہر یا وطن سے دور ہو, وہاں پہ ان کو فائدہ بینیفٹ مل جائے. ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی ابراڈ میں کوئی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی چاہے جاب کے لیے ہو چاہے اسٹڈیز کے لیے ہو, اس میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم اسکارپینز والوں کے لیے دیکھیں تو اسکارپینز والوں کے کوئی اس طرح کے پرابلم یا اس طرح کے مسائل جو کہ ان کی زندگی میں ان کے کوئی وراثت سے چل رہے ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر اسکارپینز والوں کے کوئی کریئر یا بزنس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں اس میں ان کو احتیاط دینے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. سیجیٹیرینز والوں کے لیے دیکھا جائے تو سیجیٹیرینز والوں کے لیے جو پارٹنرشپ کے کام ہیں, شراکتی معاملات میں پازیٹیوٹی آنا شروع ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ان کے مزاج میں اگریشن لیول اوپر جا سکتا ہے, اس چیز کو ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی. بالکل. ٹھیک ہے. کیپریکونینز کو دیکھا جائے تو کیپریکونینز والوں کے لیے کافی حد تک ان کے کام کی جگہ کے اوپر ان کی عزت اور رتبہ بڑھنا شروع ہوگا, ان کے کو ورکرز کی نظروں میں, ان کے کولیگز کی نظروں میں ان کی پازیٹیوٹی, بہتری یا ان کا کریئر ایک بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا. ایکویرینز والوں کو دیکھیں تو ایکویرینز والوں کے لیے بیسیکلی یہ جو پلانٹری پوزیشن ہوگی اس میں کافی حد تک ایکویرینز والوں کے لیے ایسی چیزیں جو کہ ان کی محبت سے جڑی ہیں, ان کی اولاد سے جڑی ہیں, یا ان کی ایسی ایکسپیکٹیشنز جو کہ ان کی اولاد کے ٹورڈز ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں, اور ان کو اولاد کی وجہ سے ان کی رسپیکٹ بڑھ سکتی ہے. اسی طرح پائسز والوں کے لیے دیکھا جائے تو یہ ٹائم پائسز والوں کے لیے ان کے گھر میں خوش بختی, گھر میں پازیٹیوٹی, گھر فیملی ممبرز میں ان کی عزت اور نام نیکی کا ہو جانا, ان کی سواری کا جو حصول ہے اس کی خواہش کا پورا ہو جانا, تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ ہر زاڈک سائن کے اعتبار سے کسی نہ کسی طور کے اوپر بینیفیشل رہنے والی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب, ایک تو آپ نے وقت دیا اور بڑا ہی زبردست ٹاپک تھا. یہ سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے اوج شمس, اور اس کی ڈیٹ بھی بتا دی زنجانی صاحب نے, اور عمل کیا کرنا ہے. یہ وقت اگلے سال آئے گا تو اس سے ضرور فائدہ اٹھا لیں, کیونکہ اب زنجانی صاحب نے ایک تو ڈیٹ بھی بتا دی اور کرنا کیا ہے, پڑھنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا, اور تمام زوڈک سائنس پر اب آپ لوگوں کا کوئی گلہ شکوہ میرے خیال میں رہے گا نہیں, کیونکہ تمام زوڈک سائنس پر اس کے کیا افیکٹس ہوں گے وہ بھی ڈسکس کر لیا ہم نے. آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا, اور کوئی بھی کوشچن ہو تو وہ آپ کمنٹ میں ہی پوچھ سکتے ہیں. زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے, آپ کی کوئی پرسنل کوشچنز ہوں وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں زنجانی صاحب کے ساتھ. مجھے اور مصور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.